أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اور ایام فاطمیہ کے سلسلے میں جو اس روزہ مجالس تھی، اس سلسلے کی آخری مجلس ادا ہے، اور مختصراً چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر رکھتے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دامن محمد اور آل محمد سے وابستہ کیا اور اتنا بہترین ایک سلسلہ قائم کیا پروردگار عالم کہ زندگی کے کسی مرحلے میں انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ زندگی گزارنے کا ہر لمحہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ ایک ہی گھرانہ ہے جو آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ خوش کیسے ہوا جائے تو بھی آپ کو آل محمد سے ہی پتہ چلے، اور اگر اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیں تو بھی آل محمد سے ہی پتہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب کبھی رونے کا دل چاہے تو ہماری مصیبت کو یاد کرو اور گریہ کرو۔ عزیزان محترم، یہ ایک ایسا لطف و کرم ہے پروردگار کا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں تو تبرکاً صرف عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے آنسو بہانا ہو، ہر صورت میں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ غم منائیں یا نہ منائیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان کے غم میں غم منانا اور ان کی خوشی میں خوشی منانا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے کہا ہے، انہیں اور کوئی فائدہ نہیں، انہیں ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم گناہگار، ہم خطاکار، ہم ایک عام انسان، ہماری زندگی خطاؤں سے بھرپور ایک زندگی، اور ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم چونکہ عادل ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس نے غلط کیا ہے اسے سزا ملے اور جس نے اچھا کیا ہے اسے جزا ملے۔ آل محمد درمیان میں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جانے کا فلسفہ ہی اس لیے کہ جب سبھی خطاکار ہیں معصوم کے علاوہ، تو پھر معصوم کے علاوہ تو کوئی ایسا ہے کہ جنت میں جا سکے۔ اگر پروردگار عالم نے جنت صرف معصوموں کے لیے ہی بنائی ہے تو پھر تو یہ عام انسان جو معصوم نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ پروردگار عالم نے واضح کیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اٹھا کر ان کے دروازے تک لے آؤ، جنت میں لے جانا پھر ان کا کام ہے۔ تو اس سے زیادہ حسین رابطہ، اس سے زیادہ حسین سلسلہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سارے سلسلہ حسن میں جب میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، اور میں چاہتا
چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سارے لطف و کرم میں، اس سارے حسن میں اگر کوئی سب سے زیادہ اہم چیز ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے جس کا تذکرہ 2 روز سے مسلسل آپ یہاں سن رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ سن رہے ہیں، اور نام گرامی جناب فاطمہ زہرا اس لیے کہ جو اہتمام، جو ظاہری اہتمام، جو ظاہری فضیلتوں کے دروازے ہیں، وہ جس انداز سے جناب سیدہ کے لیے نظر آئے، اس انداز سے اور پھر کسی کے لیے نظر نہ آئے، نہ جناب فاطمہ سے پہلے اور نہ جناب فاطمہ کے بعد۔ ایک بات بہت آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ محسوس کیجیے گا اس بات کو، اور اگر بات میں کچھ وزن ہو تو بھلے داد دے یا نہ دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جناب مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا، اس لیے جناب مریم تنہا تھی، اور پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی کف نہ ہوتا۔ اب ہمسر کہیے، کف کہیے، شوہر کہیے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ زوج کہیے، ازواج کہیے، یہ ہمسر، زوج، کف، جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر جناب فاطمہ کو ایک شوہر کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی شوہر نہ ہوتا، ایک شوہر کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے لفظ زوج استعمال نہیں کیا، لفظ کف استعمال کیا۔ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے برابر جیسا کوئی نہ ہو۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، ہمسری کرنے والا نہ ہوتا، کوئی شوہر نہیں ہو سکتا تھا، کوئی زوج نہیں ہو سکتا تھا، اور کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کوئی اس مقام عصمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس مقام عصمت کو علی بن ابی طالب سمجھ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ یا تو رسول خدا ہے یا علی بن ابی طالب، رسول خدا ظاہر سی بات ہے والد ہے، تو کوئی تو ایسا ہو جو فاطمہ کا جو مقام ہے، فاطمہ کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کو سمجھے۔ ایک بات درمیان میں اور عرض کر دوں، جبکہ میں نے جب پڑھا، اور جب پہلی دفعہ میں نے کتاب میں پڑھا تو بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں کتاب میں کہ اس سے آگے پھر کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں یا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ کیا لکھا گیا ہے اس میں، تو اس سے آگے پھر پڑھا نہیں جاتا، بس کتاب بند ہو جاتی ہے، اور یا تو اگر وہ فضائل ہیں تو بندہ کہیں اور گم ہو جاتا ہے، اور اگر مسائل ہیں تو پھر گریہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، میں نے پڑھا کہ جناب فاطمہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایسا ہے کہ جب آخری وقت آیا، یعنی کل کی جو شب گزر رہی یا شاید آج کل، اس دوران جب جناب فاطمہ نے مولا کائنات سے گفتگو کی ہے تو اس گفتگو میں جملہ کہا علی بن ابی طالب نے۔ علی بن ابی طالب نے جملہ فرمایا جو بہت عجیب و غریب جملہ ہے، اس جیسا جملہ اور کہیں پھر علی بن ابی طالب کی زبان سے کسی اور کے لیے نظر نہیں آیا، اسی لیے پتہ چلا جناب فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ حضرات، علی بن ابی طالب سرانے بیٹھے ہیں اور شہزادی بستر پر ہیں، اور گفتگو کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس کے اختتام میں علی بن ابی طالب نے ایک جملہ کہا، اے شہزادی، اے دختر نبی، اے فاطمہ زہرا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہیے۔ کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ ایک عجیب جو ہے وہ، مجھے نہیں معلوم آپ نے اس کو کس زاویے سے سنا یا کس زاویے سے سوچ رہے ہوں گے یا سوچیں گے، لیکن میرے لیے یہ بالکل ایک عجیب بات تھی، اس لیے کہ اب یہ کوئی پیغام پہنچانے والی بات نہیں ہو رہی تھی، اب یہ یہاں پر کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، اب یہ صرف اور صرف میری نظر میں تو ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ علی بن ابی طالب دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم فاطمہ زہرا کے مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں پائے۔
یہ اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ علی ابن ابی طالب ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اچھا اتنا ہی ہوتا تو یہ کف والی بات جو ہے نا وہ مکمل بھی نہیں ہوتی. علی ابن ابی طالب کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا. جناب سیدہ کہنے لگی یا علی آپ نے تو میرے جملے کہہ دیے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اس لیے کہ وقت بہت مختصر سا ملا اور زمانے کی دشواریوں کی وجہ سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا, اس لیے کوئی شوہر نہیں تھا. اور پھر فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہوتا, یعنی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہوتا. کوئی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں فاطمہ زہرا کی سوائے علی ابن ابی طالب کے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سلسلہ آگے بڑھا تو ایک بیوی اور ہے, ان کے نام کے ساتھ لکھا گیا, کہا گیا, پڑھا گیا, معصوم نے بیان کیا, ثانیہ زہرا. سنا آپ نے ثانیہ زہرا؟ ثانیہ زہرا. کنیز زہرا تو بہت ہے, ثانیہ زہرا کوئی نہیں ہے. صحیح, ثانیہ زہرا نہیں ہے. اب ایک بات میں سوچتا ہوں, اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہوں گا, وہ آپ خود سوچیے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاداب بھائی, ہمسر ہونا آسان ہے یا ثانی ہونا آسان ہے؟ الٹ دیجیے, ہمسر ہونا مشکل ہے یا ثانی ہونا مشکل ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ غور کیجیے گا اس پر, اور جس نتیجے پر آپ پہنچ جائیں تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ثانی ہونا مشکل ہے یا ہمسر ہونا مشکل ہے؟ اپنے اعتبار سے تو دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں. اگر سامنے جناب فاطمہ زہرا ہو تو, لیکن اگر سامنے ایک طرف فاطمہ زہرا ہو دوسری جانب علی مرتضیٰ ہو تو بیٹی ایسی ہی ہونی چاہیے جسے ثانیہ زہرا. اب گفت کا مطلب یاد رکھیے گا, اب ایسی بیٹی کے جو صرف ثانیہ زہرا کا لقب نہیں پایا بلکہ جب دنیا میں آئی, میرا موضوع جناب زینب نہیں ہے لیکن میں تو جناب سیدہ بتا رہا ہوں, جب دنیا میں آئی اور رسول خدا کی نگاہ پڑی تو علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا علی تمہیں خدیجہ کی آمد مبارک ہو. عجیب مرحلہ ہے اور عجیب مرتبہ ہے. یہ بیٹی ایسی عجیب بیٹی ہے کہ ایک ہی وقت میں ثانیہ زہرا بھی ہے, ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے. ثانیہ زہرا بھی ہو, ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہو, تو اس کی والدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں, علماء کے قصے بے تحاشا ہیں, مومنین کے واقعات بے تحاشا ہیں. اگر ان میں سے دو چار بھی سنائے تو یہ جو وقت ہے ہمارا یہ ختم ہو جائے گا. اور واقعات میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے لطف تو بہت ہوتا ہے, لیکن عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں تو قصے والی مجلس کی ختم ہو. تو میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, لیکن اشارہ ضرور کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, وہ علماء گزرے ہوں, مجتہدین گزرے ہوں, مومنین گزرے ہوں, نہ جانے کون. لمحے بھر میں ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروایا ہے جناب فاطمہ زہرا نے. لمحے بھر میں. شاید کہیں کہیں تو واقعات ایسے بھی ہیں میری نگاہ میں کہ لمحہ بھی بہت زیادہ ہے. اتنے کم وقت میں جناب فاطمہ نے دوزخ میں جانے والے کو دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا دیا. میری نظر میں ظاہر سی بات ہے میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو عقل ناقص عقل جتنا کام کرتی ہے وہی الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں. مجھے تو ان ہستیوں میں دو افراد ایسے نظر آئے, ان سے زیادہ جلدی, ان سے زیادہ تیزی سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا جو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے. ویسے تو سب برابر ہے, ایک یا تو جناب زہرا, ایک یا حسین ابن علی. یہ دو شخصیتیں ایسی نظر آئیں چارہ معصومین میں کہ جتنی جلدی
یہ افراد اپنے چاہنے والوں کو، چاہنے والا بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں، احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے دل میں محبت فاطمہ گزر گئی ہے اسے بھی جہنم چھوئے گا نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، علماء عرفان نے جو جملہ لکھا ایک بہت بزرگ شخصیت کے لیے جس کا نام ہے حر، کہ یہ کیا بات ہے کہ جو اتنا عرصہ دیکھتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، آخری وقت میں کون سی ایسی چیز ہے جو حر کو لشکر یزید سے نکال کر حسین بن علی کے پاس لے کر آ گئی۔ تمام نے ایک ہی جملہ لکھا کہ کوئی اور وجہ تو نظر نہیں آتی، بس ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ جب حسین نے یہ جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو پلٹ کر حر نے کہا آپ نے میری والدہ کا تذکرہ کر دیا، میں بغیر وضو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ کہ بس یہ جو احترام سیدہ تھا اسی وقت حسین ابن علی نے طے کر لیا کہ جب اتنا احترام رکھتا ہے تو جس کے دل میں اتنا بھی احترام ہو وہ جہنمیوں کی فہرست میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں ہوگا۔ ان سے زیادہ جلدی، ان سے زیادہ تیزی کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ شاید یہ وجہ کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم آپ کو اجرت دے دیں، آپ ان سے کہیے کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اب اس میں خود ایک تفصیلی جو ہے وہ تقریر ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ لوگوں نے قربا میں کیا کیا چیزیں شامل کر دی اور مودت سے لوگوں نے مراد کیا کیا لے لیا، محبت سے مراد کیا کیا لے لیا۔ محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے، قربا الگ چیز ہے، یہ ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جسے کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ چرا کر ہی گزارا کرتا ہے، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہو تو وہ چرا کر ہی گزارا کرتا ہے۔ اب جس کا سلسلہ ہی جڑا ہوا ہے اس افراد سے ہو جو سزا کے چور ہو تو پھر وہ باقی چیزیں بھی چھوڑ وہ فضائل بھی چرانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے صحیفہ کاملہ پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنے ناموں سے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا اگر لکھ چلے ہم نے مان لیا کہ وہ آپ میرا یہ مزاج نہیں ہے نہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، بات آگے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ کبھی کان لگا کے سنا کیجئے تو آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی جو آپ کے یہاں سنائی جاتی ہے یا سنائی جاتی رہی ہیں، ابھی سنائی جاتی ہے یا کتابوں پائی جاتی ہے کہ وہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ تعلیم کیا یہ، یا فلاں صاحب نے یہ معجزہ دکھا دیا، فلاں صاحب نے یہ اعجاز دکھا دیا، ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہم نہ مقابلہ کر رہے نہ مقایسہ کر رہے نہ کوئی مناظرہ پڑھ رہے، ہم تو صرف ایک بات کریں، ہمارے یہاں صحیفہ کاملہ نہج البلاغہ، ٹھیک ہے، یہ دو کتابیں اس میں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلام معصوم کے علاوہ بھی کوئی غیر معصوم کا کلام اس میں شامل ہے، صحیح ہے، تو طے شدہ بات ہے، کیونکہ وہ چوتھے امام نے سارا سلسلہ بیان کیا، وہ مولا کائنات کے کلام کو جمع کیا جناب سید رضی نے اور آپ کے حوالے کر دیا، دونوں کلام معصوم کے کلام ہیں۔ عجیب بات یہ، قابل فخر بات یہ، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے لے کے اور آخری حرف تک پڑھتے چلے جائیں، صحیفہ کاملہ کا پہلے دعا سے لے کر آخری دعا تک پڑھتے چلے جائیں، پوری کتاب کے اندر دونوں کتابوں میں مزاج ایک جیسا نظر آئے گا، انداز ایک جیسا نظر آئے گا، الفاظ ایک جیسے نظر آئیں گے، سب کچھ ایک جیسا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کلام معصوم کا ہی کلام ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم دعا آپ نے تعلیم کر دی اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے لیے کہہ کے جا رہے ہیں کاش میں بینگنی ہوتا۔ اور بنوایا آپ نے، یہ دو بے ربط باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کام کہیں سے چوری کیا گیا ہے، یہ چوری شدہ کام ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو قربہ کچھ بھی کہا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو ایک لفظ کی وضاحت کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، جلدی سے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری قربہ سے مودت کرو، اجر رسالت ہے قربہ سے مودت۔ رسالت کے کارنامے کیا ہیں؟ ایک کام کی تو اجرت ہوتی ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے آپ نے جو اتنا کام کیا اس کی اجرت دے دو، ان کا اجرت نہیں چاہیے، اگر دینا چاہتے ہو تو ان سے مودت کرو۔
اس کا مطلب ہے اجرت ان سے مودت اجرت ہے، جو آپ اکثر کہتے بھی ہیں کہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں تو کار رسالت ہے، تبھی تو اجر رسالت ہے. جب کار رسالت ہی نہیں ہے تو اجر رسالت تو ہوگا ہی نہیں. ایسا ہی ہے، طے شدہ سی بات ہے. آپ کسی مزدور کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، مثلاً لائٹ کا، دروازے کا، کھڑکی کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ اس سے اجرت یا تو طے کرتے ہیں یا آنے کے بعد وہ کام دیکھنے کے بعد اپنی اجرت بتاتا ہے. تو کام ہے تو اجرت ہے. رات چلتے تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا بھائی میری اجرت تو دے کے جاؤ. آپ اس سے کہیں گے تم کون ہو جو اجرت مانگ رہے ہو، میں نے آپ سے کون سا کام لے لیا جو اجرت مانگ رہے ہو. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، ہاں لیکن اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو میرے کام کی تو اجرت یہ ہے کہ ان سے مودت کرو، میری قربا سے مودت کرو. تو اجر رسالت کون سا کار رسالت ہے جس کی اجر رسالت مودت قربا ہے؟ کیا بات ہے جی، کیا بات. آپ کے ذہن میں توجہ فرمائیے گا، آپ کے ذہن میں کوئی کار رسالت ہے؟ کوئی کار رسالت ہے آپ کے ذہن میں؟ میں تو ایک جواب دوں گا اس کے لیے کہ کون سا ایسا کام ہے جو کار رسالت میں شامل نہیں ہے. کون سا ایسا کام ہے جو کار رسالت میں شامل نہیں ہے؟ دنیا کے لیے چھوڑ دیں، مسلمانوں کی بات کریں. آپ اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کار رسالت تھا، ایسا ہی ہے. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کار رسالت ہے. اگر آپ کافروں سے جدا ہو گئے اور مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کار رسالت ہے. اگر آپ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کار رسالت ہے. کچھ تو بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا رہے ہیں آپ، جیسے میں کوئی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سب کار رسالت ہی تو ہے. یہ رسالت نے ہی تو کام کیا ہے، ورنہ لوگ تو بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو پتہ نہیں کس کس کی عبادت کر رہے تھے. لیکن رسول خدا نے ایسا کام کیا کہ لوگ بتوں کو چھوڑ دیا، لوگوں نے خدا کی عبادت کرنے لگے. جو کئی کئی خداؤں کو مانتے تھے وہ وحدانیت کا کلمہ پڑھنے لگے. اب یہاں سے کام گنتے چلے آئے. کوئی روزے کا تصور نہیں ہوتا اگر رسول اللہ روزہ نہ بتاتے. کوئی حج کا تصور نہ ہوتا اگر رسول خدا حج نہ بتاتے. کوئی زکات کا تصور نہیں ہوتا اگر رسول خدا زکات نہ بتاتے. کوئی خمس کا تصور نہیں ہوتا اگر رسول خدا خمس نہ بتاتے. کسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تصور ہی نہیں ہوتا اگر رسول خدا نہ بتاتے. تو یہ جتنے بھی فروعات دین ہے، نماز سے لے کر تبرع تک، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جس میں ساری زندگی کا اصول آپ کے حوالے کر دیا. اس کا مطلب آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند کرنے تک جتنی بھی زندگی ہے، اس میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب مرہون منت ہے کار رسالت کے. اب رسول خدا کہہ رہے ہیں اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو میری قربا سے مودت کرو. اب اگر ایک کپڑا خرید کر لے آئے آپ اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ اس کے پیسے نہیں دوں گا، اس کپڑے میں نماز پڑھنا باطل ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. اگر طے کر لیا، فقہی مسئلہ ہے، آپ جا کے توضیح مسائل میں دیکھیے گا. اگر طے کر لیا، مثلا آپ نے اپنے کسی بزرگ کا، عزیز کا، مرحوم کا سوئیمیہ رکھ لیا اور طے کر لیا کہ ٹرسٹ کو پیسے نہیں دینے. ان کے پاس تو پتہ نہیں کہاں سے آتا رہتا ہے، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا. یا اگر یہ طے کر لیا کہ باپ دادا نے تو بنایا ہے، اب ہم بھی دیں گے کیا پیسے؟ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، تبھی آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں. لیکن ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بنایا، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو باپ دادا بجلی کا بل تو آج تک نہیں بھر رہے، باپ دادا مینٹیننس تو نہیں دیکھ رہے. باپ دادا تو مسجد میں مولانا بھی ہے، مؤذن بھی ہے، 10,000 اور خرچے بھی ہیں، ان کو تو نہیں دیکھ رہے. بنا دیا تھا ٹھیک ہے، ابھی جو انتظامیہ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو کرنے دیجیے. آپ کو جو کہا جا رہا ہے اب آپ اس انتظامیہ کے پابند ہو گئے. ایسا ہی ہے کہ غیر ضروری بات کی آپ نے سنی، شکریہ آپ کا. لیکن اگر آپ طے کر لیں کہ دینا نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. کسی کارمان میں جائے حج کرنے یا عمرہ کرنے اور اس سے کہیں کہ ارے وہ پیسے ذرا BC کھلنے میں تاخیر ہو گئی، واپسی آ کر دیتا ہوں، اور طے کر لیا دوں گا نہیں. حج وج سب بیکار، زیارتیں سب بیکار، مجلس بیکار، نماز بیکار، سب بیکار. یہ فتویٰ دینے والا کون ہے بھائی؟ جو آپ کی نمازیں بھی بیکار کرا رہا ہے، آپ کے روزے بھی بیکار کرا رہا ہے، آپ کا حج بھی باطل قرار دے رہا ہے، آپ کی زکات بھی باطل قرار دے رہا ہے. چوری کا مال جمع کیا، خمس نکالیں گے حرام، یہ بھی حرام. زکات نکالیں گے یہ بھی حرام. خود برائی کریں، دوسرے کو برائی سے روکنے کی باتیں کریں، یہ بھی حرام. بے شک بے شک.
گھبرا گئے آپ لوگ؟ یہ سارے فتوے دینے والا کون ہے؟ یہ سارے فتوے وہ دے رہا ہے جو مفتی ہے، مجتہد ہے، ایسا ہی ہے، مجتہد، جامع الشرائع، آیت اللہ، کچھ بھی آپ لفظ کہہ لیجیے، اسی کی جانب سے حکم آ رہا ہے اور آپ اس کے حکم کو منوعاً تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں وہ جو میں دکان سے بھنڈیاں لایا تھا وہ کھانا حرام ہے، اس لیے کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس کے پیسے نہیں دینے۔ اس کو جس نے بتایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کر دیا جائے تو میری قربا سے مودت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربا سے مودت کا ارادہ نہیں ہے یا قربا سے مودت نہیں کرتے ہو تو زندگی حرام تم پر۔ نماز روزے کا مسئلہ، نماز روزہ یہ سب یہاں کا مسئلہ، جینا ہی حرام، اس لیے کہ جس فضا میں، جس توحید کی فضا میں سانس لیتے ہو یہ کار رسالت ہی تو ہے۔ اب اس میں بھی لطف و کرم کیا کہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ قربا سے مودت کرو، محبت نہیں کرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مودت کرو، کیا بات ہے۔ مودت۔ یہ دو تختے آپ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے اندر ڈرل کیا، اس کے اندر ڈرل کیا اور ایک نٹ بولٹ لگا دیا، یہ دونوں جڑ گئے۔ اب جب تک یہ نٹ بولٹ کھلے گا نہیں یہ تختے جدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ محبت یہ تختے ہیں، ان تختوں کو جو چیز روکتی ہے وہ مودت ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے یا کوئی خطابت نہیں سنائی ہے، آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھیں، اب تو موبائل میں سب کے پاس ہے گوگل، اس میں جا کے سرچ کیجئے کہ بدھ کا مطلب کیا ہے، مودت بدھ سے نکلا ہے، اس میں آپ کو ملے گا گاڑ دینا، وہ کیل جس کو زمین پہ گاڑ دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بدھ، اور جس کیل کو گاڑ دیا جائے اس کو نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ اب جہاں جہاں مودت ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا، اور جہاں جہاں مودت نہیں ہے وہاں صرف نام کی محبت ہے۔ میں سب کچھ کہہ چکا، اس لیے کہ محبت کو روکنے والا جو مادہ ہے وہی تو مودت ہے۔ رسول خدا نے محبت کرنے کے لیے نہیں کہا، مودت کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو تمہارا ایک تعلق جڑ چکا ہے خدا سے کہ کلمہ پڑھتے ہو، یہ محبت ہے خدا سے، یہ رسول سے جو محبت کرتے ہو یہ محبت ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ یہ محبت مضبوط رہے تو اس کے لیے ضروری ہے فاطمہ سے مودت کرو۔ اس کا مطلب خدا اور رسول کے درمیان اگر فاطمہ نہیں ہے تو محبت بیکار ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل بیکار۔ تبھی کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میری اتباع کرتے ہو، مجھ سے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری اتباع کرو، اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے، یاد رکھیے گا میرا جملہ، جلدی سے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اگر میری اتباع کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن سورہ آل عمران، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، گھبرانا نہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اب جب میری اتباع کرو گے، جب میری اتباع کرو گے تو تم کہلاؤ گے اللہ سے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ سے مودت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی ان کی اتباع کی صورت میں۔ اب اگر چاہتے ہو ان دونوں صورتوں کو بچا کر رکھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں مودت ہو، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں کچھ نظر آیا ہو یا نظر نہ آیا ہو، ایک ہی چیز نظر آئی، جہاں فاطمہ ہے وہاں توحید بھی خالص ہے، وہاں رسالت بھی محفوظ ہے، جہاں فاطمہ نہیں ہے وہاں توحید بھی خالص نہیں ہے اور رسالت بھی محفوظ نہیں ہے۔ بہت کچھ کہا ہے میں نے اس ایک جملے میں، کبھی زندگی رہی تو وضاحت کروں گا۔ جہاں فاطمہ نہیں ہے یعنی جب مودت نہیں ہے تو پروردگار عالم نے کہلوایا ان کے ذریعے سے مودت اختیار کرو، گاڑ دو، گاڑ دو، یعنی محبت فاطمہ کو دل میں گاڑ دو، بسانا نہیں ہے، گاڑنا ہے۔ یہ مودت ایک ایسا مادہ ہے
جب عقد ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب عقد کا صیغہ جاری ہوتا ہے تو خدا ان دونوں کے درمیان مودت کو پیدا کرتا ہے. ہاں 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 کیا بات کیا بات. محبت نہیں مودت. اگر عقد خالصتاً ہے مال کے لیے نہ ہو جمال کے لیے نہ ہو خالصتاً عقد ہو خشک ہو جائے گی بات اس لیے زیادہ نہیں کر رہا آپ سے لیکن اگر خالصتاً عقد ہو تو پروردگار عالم اس میں مودت پیدا کر دیتا ہے. جب مودت پیدا ہوتی ہے تو درمیان اس سارے عرصے میں کچھ بھی ہوتا ہے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ محبت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب رشتہ طے ہوتا ہے. اس کو عقد مودت پیدا کر دیتا ہے. اب یہ کبھی جدا نہیں ہوتے اگر نیت ایک ہی طرف ہے دونوں کی تو لیکن اگر نیت میں فرق ہے تو مودت پیدا نہیں ہوگی محبت ہی رہے گی. اور جہاں صرف محبت ہوگی وہاں رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اس لیے کہ محبت مال سے جب تک مال ہے تب تک محبت مال گیا محبت ختم. اگر حسن کی وجہ سے محبت ہے حسن گیا محبت ختم. میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ اسے شادی بیاہ کے مسائل کی طرف مت لے کے جائیے گا. جب تک موجود ہے مال تب تک محبت ہے تو جب مال نہیں رہے گا تو محبت بھی نہیں رہے گی. لیکن اگر صرف عقد اس لیے ہو کہ حکم خدا ہے کہ عقد کرو تو جب اس نیت سے عقد کیا جائے گا تو خدا اس میں مودت کو پیدا کر دے گا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا کچھ اور سوچ کر رسول سے محبت قدم بھرا کچھ اور سوچ کر یہاں آنکھیں بند ہوئی محبت ختم. مگر جس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں تھا سب ہوں گے کہیں وہ کہیں نہیں تھا وہ وہیں تھا جہاں رسول اکرم موجود تھے. ایسا ہی ہے. ایک سلوات پڑھتے مل کر محمد پروردگار عالم نے ایسا لطف و کرم کیا ہے آپ کے اوپر مجھ کی میرے اوپر کہ اس سے زیادہ حسین تعلق اور کہیں پیدا بھی نہیں کر سکتے آپ. اس لیے کہ جو تعلق یہاں ہے وہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آپ سنتے ہیں مومن کی روح بھی گھر آتی ہے آپ کے آتے ہوں گے ہر جمعرات تو آتی ہے. مومن کی روح گھر اس کا مطلب ہے کہ مومن مرنے کے بعد بھی آزاد ہے. مومن آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. آپ جو اس کی مدد کر رہے ہیں فاتحہ پڑھ کے وہ آپ کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ جو آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ ہی کو مل رہا ہے. کیا بات اللہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جب تک زندہ ہے تو بھی بابرکت ہے مر جاتا ہے تو بھی بابرکت ہے. اب جس کی وجہ سے مومن ہوا ہے وہ کتنے بابرکت ہوں گے. جب تک رہیں گے تب تک بھی دیتے رہیں گے. جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب مومن ہو کر آتا ہے مدد کرنے کے لیے تو جس کی وجہ سے مومن ہوئے ہیں وہ کہاں آپ کو تنہا چھوڑے گا کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. بس مومن میں اور جس کی وجہ سے مومن ہوئے اس میں ایک فرق ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے گا صرف آپ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. لیکن جس کی وجہ سے مومن ہوئے اس کی مدد کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی مدد کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بس ایک جملہ اور عرض کروں گا اور دو چار جملے مصائب کی آپ کی زحمت ختم ہو گئی. جانتے ہیں کیا وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. میرے حالات خراب تھے میں پریشان تھا میں نے آپ سے تذکرہ کیا آپ نے کوئی بات نہیں آپ کھانا لے کر میرے گھر میں نے کہا شکریہ. ایسے ہوتا ہے شکریہ. یعنی اگر آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ کا شکریہ. کھانا کھانے کے بعد آپ چلے گئے میں نے کہا پروردگار تیرا شکریہ تو نے اس بندے کے دل میں میرے لیے اس محبت کو پیدا کیا اور اس نے میری اس مشکل کو آسان کر دیا. ایسا ہی اچھا چاہے یہ کھانا مشکل میں کھایا جائے چاہے اپنے پیسوں کا کھایا جائے ہر صورت میں مسلمان مومن کیا کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ساری کائنات کھانا کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. ساری کائنات کھانا کھانے کے بعد جس کا شکریہ ادا کرے وہ پروردگار ہے. مگر دروازہ سیدہ سے جب روٹیاں جاتی ہیں تو فقیر کہے نہ کہے شکریہ مگر پروردگار کہتا ہوا نظر آتا ہے سورہ دہر میں آپ کے کام ایسے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا. اور فرمائیے گا وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بغیر کی خدمت لگائے براہ راست آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس
یتیم آیا اسیر آیا, تقریر ختم ہو گئی. اضافی جملہ سنتے جائیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. یتیم, مسکین, اسیر, جانتے ہیں یہ تینوں کیا لفظ ہے؟ یتیم, مسکین, اسیر. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں تو قیدی باہر کیسے گھوم رہا تھا؟ قرآن نے کہا اسیر. تو یہ اسیر کون سا اسیر ہے جو باہر گھوم رہا ہے؟ چلے سوچے گا, اب یہ کچھ کام آپ بھی کیجیے گھر جا کے سوچے گا کون سا اسیر ہے جو باہر گھوم رہا ہے. اس زمانے کے حالات کچھ اور ہیں اور اسیر کچھ اور ہوتے تھے اور ان کو آزاد رہنے کا حق تھا. یہ اسیر تھا. یتیم سب جانتے ہیں, مسکین بھی سب جانتے ہیں. تین لوگ ہیں. عجیب بات ہے ہم گھر سے نکلے, آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ نے محسوس کیا, اگر آپ کبھی گھر سے نکلے سفر کا ارادہ کریں اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ ویسے بھی دے کے نکلتے کچھ نہ کچھ ایسے ہی, اور دل بھی چاہتا ہے چلو اس کو دے دو, اچھا ہے سفر آسان ہو جائے گا. اب ایک شخص ہمیں بھی مل گیا, کیا لگا بھوکا ہو, ہم وہیں کھڑے ہوئے تھے, ہم نے اس کا 2 روٹیاں دے اس کو دے دی, وہ اس نے شکریہ ادا کیا, چلا گیا. ایک اور آ گیا, محمد والی محمد صلوات. ایک سلوات ہو. آواز تو آ جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ. اس کو روٹی دے دی, وہ شکریہ ادا کیا, اس کو چلا گیا. ایک اور آ گیا, کیا لگا مکان کا کرایہ دینے کے لیے نہیں, کچھ مدد کر دیں. ہم نے اسی تندور والے سے کہا 2 روٹیاں اور دے. اس نے 2 روٹیاں دی, ہم نے اس کو دی, آگے بڑھ گئے. ایک اور مل گیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں, مقروض ہو گیا, کچھ مدد کر دیں. پھر ہم نے اس کو 2 روٹیاں لی اور دے دی. اب یہ جو ہمارے ساتھ بندہ ہے, یہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب عجیب مسئلہ ہے. وہ کہہ رہا تھا مجھے بھوک لگ رہی ہے, آپ نے اس کو روٹیاں دے دی. وہ کہہ رہا ہے کرایہ نہیں ہے, آپ نے اس کو بھی روٹیاں دے دی. وہ کہہ رہا ہے مقروض ہو گیا, آپ نے اس کو بھی روٹیاں دے دی. یہ سب کو روٹیاں دیے چلے جا رہے ہیں. قرضے کا جس کو قرضہ اتارنا ہے اس کو تو پیسے دینے چاہیے. جس کے حالات خراب ہے اس کی ضرورت کسی اور طرح سے پوری کی جائے. ہاں جس کو بھوک لگ رہی ہے اس کو کھانا کھلایا جائے. عجیب مرحلہ دیکھا دروازے سیدہ پر, افطار کا وقت ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے. آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں, پھر آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں, پھر آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں. تو جو مسکین تھا, جو اسیر تھا, جو یتیم تھا, تینوں کے ساتھ رویہ ایک ہی اختیار رکھا گیا. روٹیاں سب نے اٹھائی, یتیم کے حوالے کر دی. روٹیاں سب نے اٹھائی, مسکین کے حوالے کر دی. روٹیاں سب نے اٹھائی اور اسیر کے حوالے کر دی. اب آپ کے توسل سے شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, بی بی آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یتیم, مسکین, اسیر, یہ 3 مختلف قسم کے مصیبت زدہ افراد آ رہے, آپ اپنے دروازے سے سب کو فقط اور فقط روٹیاں ہی دے رہے ہیں. یتیم کی ضرورت کچھ اور ہے, مسکین کی ضرورت کچھ اور ہے, اسیر کی ضرورت کچھ اور ہے. عجب نہیں سیدہ کے دروازے سے آواز آئی, تمہیں معلوم نہیں ہے, تم نے اپنے حالات پر مجھے دیکھا. اگر غور کیا ہوتا کہ یہ دروازہ سیدہ کا ہے, یہ روٹیاں سیدہ کے ہاتھوں سے بنی ہے, تو ذہن میں تصور نہ آتا. اس لیے کہ سیدہ کے دروازے کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے, کوئی مصیبت ہو دروازہ سیدہ پر آؤ, اپنی مصیبت کو فقط بتاؤ, جو مل جائے اسے اپنی مصیبت کا حل سمجھ لو. بات پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں. روٹیاں ایک ہی ہے مگر مسکین کے لیے بھی کافی ہے. روٹی ایک ہی ہے مگر اسیر کے لیے بھی کافی ہے. روٹی ایک ہے مگر یتیم کے لیے بھی کافی ہے. کیسی روٹی ہے یہ, کیسی روٹی ہے, سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. جب ساحل نے کہا بھوکا ہو, سواری نہیں ہے, یہ باز بھی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا بھائی اس کی کوئی مدد کرو. بالکل ایسی خاموش جیسے آپ ابھی خاموش ہیں, بالکل ایسی خاموش, سناٹا. آپ تو خیر مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ ادھر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر نگاہ مل جائے تو کوئی آنکھوں میں اشارہ ہو جائے کہ آپ تو سارے دیتے تھے, تو تھوڑا تو لا کے دے دیں اس کو.
کا کوئی اس کی مدد کرو، سب خاموش، سب خاموش، سناٹا کا کوئی ایسا نہیں ہے سائل کی حاجت کو پورا کرے۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ کا اجازت ہے؟ کہ تھوڑا سا وقت چاہیے؟ کا اجازت ہے۔ نکلا، دروازے پر آیا، دستک دی، دستک دی، پوچھا کون؟ کا غلام۔ کا کیا مسئلہ ہے؟ کا بیوی سے بات کرنی ہے۔ دروازے پر آئی، کا کیسے آنا ہوگا؟ سائل آیا، رسول خدا فرما رہے کو اس کی مدد کر دیں۔ کا پھر کا کوئی مدد کرنے والے ہی نہیں، تو میں یہ کہہ کر آیا کہ تھوڑا سا وقت دیں، اب اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ کا پھر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کچھ دیں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ کہ ہمارے گھر میں تو 3 دن سے فاقے ہیں۔ اچھا فاقے واقع کیوں ہوتے تھے گھر میں؟ کیا کھانے کو نہیں تھا، کمانے کو نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کیا مسئلہ تھا؟ ایک مسئلہ تھا، یاد رکھیے گا، پھر خصوصی بچے جو یہاں بیٹھے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، یا جو معذرت کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں کر رہے کہ ہوتا نہیں تھا، یا جیسے بعض لوگوں نے لکھ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے ماننے والے، چاہنے والے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک دوسرے کی محبت میں اڑا دیتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ اتنا بھی نہیں ہوگا کہ فاقے ہو رہے گھر میں، یا وہ کمزوری جس کی وجہ سے روزے رکھے اور پھر نظر مانی اور افطار کیا، یتیم مسکین اسیر کو اٹھا کر دے دیا، ایک وجہ ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یاد رکھیے گا کہ جب لوگ جنگ سے واپس آتے تھے تو لوگوں کی عورتیں دروازے پر کھڑی ہوتی تھی اور دیکھ رہی ہوتی تھی دور سے کہ یہ کتنا مال لے کر آ رہا ہے، اور جو داخل ہوتا تھا تو اس سے کہتی تھی بس اتنا ہی لائے ہو اور زیادہ لے کر نہیں آئے، دوسرا تو اتنا لے کر چلا گیا، تم اتنا سا لے کر آئے۔ لیکن جب جناب سیدہ کے گھر میں علی داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر جناب فضہ دروازہ کھولتی تو پہلا سوال جناب فاطمہ جناب فضہ سے کرتی کہ علی کچھ لے کر آئے؟ تو فضہ ایک جواب دیتی تھی کہ بی بی علی تو خالی ہاتھ واپس آئے۔ تو اب یہ نہیں کہتی تھی کہ علی سب اتنا لے کر چلے گئے، آپ خالی ہاتھ آ گئے، فوراً پیشانی کو سجدے میں رکھتی تھی اور کہتی تھی پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں مال دنیا نہیں۔ ملتا کہ علی کو نہیں تھا، ملتا علی کو بھی تھا، لیکن کل کا قصہ ذہن میں رکھے، گھر آنے سے پہلے ہی ایثار کر دیا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ یہ اس لیے فاقے ہے کہ دوسرا کھا لے، ان میں اتنی طاقت ہے۔ ہمارے گھر میں تو فاقے کبھی بھی میں نے تو کہہ دیا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کہہ دیا تو مسئلہ بھی نہیں۔ ایک چادر لا کر دی، کئی چادر بیچ دو، اس کی قیمت سے اس کی حاجت کو پورا کر دو، چادر لے کر چلے بیچنے کے لیے، کوئی خریدار بھی نہیں اس چادر کا۔ ایک دروازے پہ گئے، دستک دی، یہودی، کہا کہ یہ چادر خریدو گے؟ یمنی چادر۔ اس نے کہا چادر خریدو گے؟ خرید لیں گے۔ کہا دے دو، کا کیا چاہیے؟ کہا آپ جو قیمت دے دو۔ اس نے کہا رکو، چادر لیے اندر چلا گیا، واپس آیا، کہہ رہا پہلے بتائیں چادر کس کی ہے؟ تو سارا قصہ سنا دیا کہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے۔ اتنا سنا تو کہا کہ یہ چادر لے جاؤ اور یہ قیمت بھی لے جاؤ، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کی چادر بک جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب اس قسم کے بےتحاشا واقعات ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا، کہیں چادر بکنے کا تذکرہ ہے، کہیں واپس آنے کا تذکرہ ہے۔ قیمت دے دی اور اتنی قیمت دی کہ چاہنے والا بازار گیا، لباس خریدا، کھانا خریدا، سواری خریدی، تینوں چیزیں خریدی، پیسے میں برابر ہو گئے۔ آیا تو آ کر اس کو کھانا بھی دیا، لباس بھی دیا، اور کہا تمہاری سواری باہر کھڑی ہے۔ رسول خدا فرمانے لگے کہ کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تم گئے اور واپس آئے تو خالی کھانا لاتے ہم سمجھ رہے تھے، تم تو کھانا بھی لیا ہے، لباس بھی لیا ہے، سواری بھی لیا ہے، یہ اتنا زیادہ مدینے میں کون ہے جس کے پاس اتنا آ گیا؟ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ پورے مدینے میں واقعی کوئی نہیں مگر ایک دروازہ ایسا ہے جب کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو سیدہ اس وقت بھی لوگوں کو دیا کرتی ہے۔ کہیں سیدہ نے ایک چادر دی تھی جو بکی بھی نہیں، چادر بھی واپس ہوئی اور اتنے پیسے بھی ملے کہ اس کے بدلے میں یہ غذا بھی آ گئی، لباس بھی آ گیا اور یہ سواری بھی آ گئی۔ جس کو ملا اس نے یہ جملہ کہا، کتابوں میں قصیدہ لکھا ہے، میں کہنے لگا کتنی بابرکت ہے وہ چادر کہ جس نے ایک وقت میں 3 لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، بے لباس کو لباس دے دیا، پیدل چلنے والے کو سواری دے دی۔ سوچتا ہوں جس کی، وہ کہہ رہا ہے کہ سوچتا ہوں جس کی چادر اتنی برکتوں والی ہے، وہ بی بی جو خود صاحب چادر ہے وہ کتنی برکتوں والی ہے، وہ واقعتاً اتنی ہی برکتوں والی ہے۔
کہ جو صرف ایک صلوات پڑھ دے گا جس کا صرف نام بھی کافی ہے، نام بھی کافی ہے. لیکن عزیزان محترم، وقت ہوتا کاش مہلت ہوتی ہے آپ کی خدمت میں کچھ اور عرض کرتا ہے انشاءاللہ زندگی بخیر. اتنا سب کچھ، اتنی فضیلتیں، اتنے معاملات، بہت سارے پہلو ایسے بھی ہیں جو سوال بن کر ذہن میں ابھرتے ہیں. سوچا تھا ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن زندگی بخیر انشاءاللہ. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آخر کیا بچا؟ کس چیز نے مجبور کیا لوگوں کو؟ کیا یہ قصہ جو آج تک کتابوں کی صورت میں یہاں تک آ گیا، کیا اس وقت لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جب کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تب بھی یہ دیتے؟ سب جانتے تھے، یہ مت کہیں کوئی نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک جملے نے ساری بات کی وضاحت کر دی. جب بیوی نے یہ کہا کہ تم اس گھر کو جلانے کی بات کرتے ہو جس کے اندر حسن اور حسین رہتے ہیں، تو جو جواب آیا اس میں بس سب کچھ بتا دیا کہ بھلے رہتے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو بس علی سے سروکار، علی کو باہر نکالا. اگر علی کو باہر نہیں نکالا تو ہم گھر کے مکین و سمیت آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. آج 3 جمادی الثانی ہے، بیوی کی شہادت کا روز تھا. آج بہت زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، 2-4 جملے صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دروازہ چلا، کل آپ نے سنا. دروازہ گرا، کل آپ نے سنا. میغ شہزادی کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، کل آپ نے سنا. جناب محسن کی شہادت ہو گئی، کل آپ نے سنا. امام حسن امام حسین نے بھی تماچے کھائے، یہ کل آپ نے سنا. کیا آپ برداشت کر پائیں گے کہ آپ کی والدہ کے سامنے کوئی آپ کو تماچے مارے؟ شاید آپ برداشت کر لیں. لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی والدہ کو تماچے مارے، کیا یہ بھی برداشت کر لیں گے؟ یہ برداشت نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میرا سامنا ہوتا میں راستہ بدل لیتا تھا، اس لیے کہ جب میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑتی مجھے وہ مرحلہ یاد آ جاتا کہ جب ہاتھ فضا میں بلند ہوا. میں تو الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہا. جب ہاتھ فضا میں بلند ہوا، رونے والوں اگر صرف اتنا ہوتا کہ امام حسن امام حسین پر تشدد کیا گیا ہوتا تو شاید اتنی شدت سے گریہ بھی نہ کیا جاتا. لیکن بچے زمین پر تڑپ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب بیوی نے کہا کہ میں لے جانے نہیں دوں گی علی کو، تو ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا، زمین کی طرف آیا. بیوی کی گردن میں گلوبند بنا ہوا تھا، ٹوٹ گیا. اس کے موتی زمین پر بکھر گئے. میں ڈرتا بھی ہوں، گھبراتا بھی ہوں، اس لیے میں الفاظ استعمال نہیں کرتا. اب یہ موتی کیوں بکھرے زمین پر مجھے نہیں معلوم، یہ گلوبند کیوں ٹوٹ گیا مجھے نہیں معلوم. لیکن اتنا بھی نہیں ہوا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ گلوبند ٹوٹا، نبی زادی زمین پر تڑپ رہی تھی. اب جب نبی زادی درمیان سے ہٹ گئی تو رسی کو کھینچا گیا، جیسے جانور کی گردن میں رسی کو ڈال کر کھینچا جاتا ہے، ایسے کھینچا. اور جانتے صرف اتنا نہیں تھا، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں، مقتل نے نام پہ لکھ کے جا کر دیکھے گا کہ وہ بڑھ بڑھ کر علی کے گریبان پر ہاتھ بھی ڈال رہے تھے، علی کو گریبان سے پکڑ کر بھی کھینچ رہے تھے. ایسے میں جب فاطمہ زہرا کی نگاہ پڑی، اب جملے برداشت کیجیے گا اور سنیے گا. علی کو جیسے کھینچا گیا، فاطمہ کی نگاہ جب علی پر پڑی، ایک مرتبہ ہاتھ کو بڑھایا اور فاطمہ نے علی کو کلائی سے تھام لیا. اب فاطمہ نے ساری طاقت کو جمع کیا کہ کسی طرح علی جانے نہ پائے. مگر جانتے اتنے میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بابا کی قبر پر جا کر کہنے لگی، بابا جب علی کو میں نے کلائی سے تھاما، ملعون نے تازیانہ نکالا، میرے بازو پہ تازیانے مارے. بابا اتنے تازیانے لگے
مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سارے مسائل چھوڑ دیے، بہت مشکل مرحلہ، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ دن گزرے، علی گھر میں آئے، بی بی بستر پر، علی آئے۔ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے، خدا کی قسم، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ علی آئے بیٹھے، بی بی کہنے لگی یا علی یہ میں نے کیا سنا، یہ میں نے کیا سنا؟ کبھی بھی کیا سن لیا؟ کہ میں نے سنا لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ تڑپ گئے، کہنے لگے شہزادی بات اس سے آگے بڑھ گئی، اب صرف لوگوں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا، میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیسی مصیبتیں ہیں۔ دل گزرتے رہے کہ ایک دن علی گھر میں داخل ہوئے، دیکھیں شہزادی مسکرا رہی ہے۔ علی کو تعجب ہوا کہ شہزادی جب سے آپ کے بابا گزرے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، آج آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ کہ یا علی آج میں فضہ کے ساتھ بیٹھی تھی، فضہ مجھ سے کہہ رہی تھی بی بی ہمارے یہاں حبش میں دستور ہے جب کسی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایسے تختے پر نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ ہمارے یہاں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر لکڑی کا جبلہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مرنے والے کی میت کا اندازہ نہ ہو، اس کے قد و خال ظاہر نہ ہو۔ تو علی تڑپ کے کہنے لگے بی بی آپ اس پر خوش کیوں ہوئی؟ کہ یا علی اس لیے خوش ہوئی کہ یہ جو فضہ نے طریقہ بتایا ہے میرے لیے ایسا ہی تابوت بنانا۔ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفنانا، فلاں فلاں کو جنازے پہ آنے نہ دینا۔ وصیتیں تمام ہو گئی، بچوں کو لباس تبدیل کرا دیا، نانا کی قبر پر بھیج دیا، مگر کچھ لمحے گزرے، بچے تڑپنے لگے، دوڑ کے گھر آئے، پوچھا گیا اسما ماں کہاں ہے؟ کہ حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ شہزادوں نے قدم بڑھائے، تھکیے گا نہیں، شہزادوں نے قدم بڑھائے، آخری جملہ ہے قدم بڑھے۔ اسما کہنے لگی شہزادوں بی بی نے منع کیا ہے کوئی ہماری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ روایت کے الفاظ سنیے گا، امام حسن خاموش، امام حسین فرماتے ہیں اسما کیا ماں نے حسین کو آنے سے منع کیا ہے؟ اب اسما کے پاس الفاظ نہیں تھے، خاموش ہوئی۔ امام حسن پڑھے، امام حسین پڑھے، دونوں شہزادے آئے، ایک پائیدی کی جانب آ کر بیٹھ